مکہ المکرمہ کی عظیم الشان مسجد الحرام میں جیسے ہی عمرے اور حج کے زائرین داخل ہوتے ہیں تو کبوتروں کا ایک جھنڈ اپنے پھڑپھڑاتے ہوئے پروں سے ان کا پرتپاک استقبال کرتا ہے۔ ان کبوتروں کو حرم مکی یا مقدس کبوتر کہا جاتا ہے۔ جب سعودیوں نے حرم شریف کا انتظام سنبھالا تو کبوتروں کو دانہ نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ پھر اس کا کیا انجام ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کا ایک شہری حرم کے کبوتروں کے لیے ایک عمارت وقف کیے ہوئے ہے۔ اس کی آمدنی سے ان کا دانہ ڈالا جاتا ہے اور ان کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ جہاں انواع و اقسام کے کبوتر مکہ مکرمہ بالخصوص مسجد الحرام اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اطراف میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں، بلکہ مدینہ میں مسجد قباء، مسجد قبلتین، میدان احد اور مکہ میں غار ثور اور غار جبل پر بھی کثرت سے ان کبوتروں کی اما جگہ ہے۔ مکہ مکرمہ کی عظیم الشان مسجد الحرام میں جیسے ہی عمرے اور حج کے زائرین داخل ہوتے ہیں تو کبوتروں کا ایک جھنڈ اپنے پھڑپھڑاتے ہوئے پروں سے ان کا پرتپاک استقبال کرتا ہے۔ ان کبوتروں کو حرم مکی یا مقدس کبوتر کہا جاتا ہے۔ گردنوں کے نزدیک نیلے یا سبز مائل پروں والے یہ کبوتر خاص اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ معتمرین ثواب کی نیت سے انہیں اکثر دانہ ڈالتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، جبکہ عازمین حج و عمرہ ہوں یا کوئی اور، کسی کو بھی ان کا شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کا شکار یا انہیں قتل کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر فدیہ یا جرمانہ واجب ہو جاتا ہے۔ ذو الحج کے ابتدائی 5 دنوں میں کبوتروں کے جھنڈ مکہ مکرمہ کی جانب آتے ہیں اور پھر مہینے کے درمیان ایک مرتبہ پھر مدینہ منورہ لوٹ جاتے ہیں۔ ان کبوتروں کو نقصان پہنچانے کی حرمت اس امر سے وابستہ ہے کہ یہ ان کبوتروں کی نسل سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار ثور میں قیام کے دوران غار کے دروازے پر گھونسلے بنا ڈالے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حرم مکی کے کبوتروں کی نسل کا تعلق ان ابابیل پرندوں سے ہے جو سمندر کی جانب سے آئے تھے اور انہوں نے اپنے پنجوں میں پتھر اور کنکر تھام رکھے تھے تاکہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے آنے والے یمن کے بادشاہ ابرہہ الشرم کو باز رکھا جائے۔ اس حوالے سے ایک تیسری روایت میں مشہور ہے طوفان نوح کی کہانی بھی ملتی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس پرندے کو زمین اور اس کی خشکی کو دریافت کرنے کے واسطے استعمال کیا تھا۔ اس طرح یہ پرندہ دنیا بھر میں امن کا عنوان بن گیا۔ حرم مکی شریف کے آس پاس ان کبوتروں کو خصوصی تحفظ حاصل ہے، جس کے باعث ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کبوتروں کی بٹھیں مکہ مکرمہ کی عمارتوں کے حسن کو گہنونے کا باعث بن رہی ہیں۔ بعض کمپنیوں نے ایک خاص فریکوئنسی میں آواز نکالنے والے آلات متعارف کرائے جنہیں کمپیوٹرائزڈ سسٹم سے جوڑنے کے بعد کبوتروں کو وہاں سے دور اڑایا جا سکتا ہے، جبکہ علماء کا کہنا ہے کہ کبوتروں کو مارنا، ان کو ایز پہنچانا اور غذا سے محروم رکھنا کسی طور پر جائز نہیں اور نہ ہی ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنا جائز ہے جس کی وجہ سے حرم شریف کے کبوتروں کو جہاں نقل مکانی پر مجبور کیا جا سکے۔
مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سعودیوں نے حرم شریف کا انتظام سنبھالا تو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے فیصلہ کیا کہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کبوتروں کے لیے دانہ نہ ڈالا جائے۔ اس طرح کبوتر دانہ کی تلاش میں دوسری جگہوں پر منتقل ہو جائیں گے اور حرم شریف صاف رہ جائے گا۔ اس حکم پر عمل کیا گیا تو کئی دن گزر گئے، دانہ تو نہیں ڈالا، مگر کبوتروں کی گنبد خضرا سے محبت کا یہ عالم تھا کہ بھوک سے تو مر رہے ہیں مگر آستانہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اہل مدینہ منورہ نے اس عشق و محبت برے منظر کو دیکھا، دنیا میں یہ بات شہرت پکڑ گئی، لوگوں نے حکومت کو تار دیے، اصرار کیا، پھر حزب سابق دانہ ڈالنا شروع ہو گیا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ کبوتر اس کبوتر کی نسل سے ہیں جو نوح علیہ السلام کی کشتی سے آیا اور خشکی کی خبر دی۔ علماء علی بن برہان الدین حبلی فرماتے ہیں کہ یہ کبوتر اس جوڑے کی نسل سے ہیں جنہوں نے غار ثور پر گھونسلہ بنایا اور انڈے بھی دیے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی خدمت ایسی پسند آئی کہ ان کی نسل کو بھی اپنے پاس رہنے کی اجازت فرما دی۔ کبوتروں کو مقدس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقدس مقام کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں، اور اس لیے بھی کیونکہ انہیں مکہ مکرمہ میں اپنی حفاظت کا کس قدر یقین ہے۔ حرم مکی کے یہ کبوتر زائرین سے ڈرتے نہیں ہیں، چاہے جہاں کتنا ہی رش کیوں نہ ہو۔ حرمت والے کبوتر خانہ کعبہ یا اس کے طرف میں رفع حاجت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے انہیں حجاج اور نگہبان دونوں کی طرف سے پذیرائی ملتی ہے۔ ان کبوتروں اور زائرین کے درمیان محبت کا یہ رشتہ سینکڑوں سال پرانا ہے۔